بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے تمام بھائیوں کا۔ صحافتی تنظیمیں مل کر ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی انہوں نے بنائی ہے، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ یہ ایک متفقہ موقف ہے جس کو میڈیا کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، اور ہتک عزت کے حوالے سے جو قانون بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور بل پاس کیا گیا ہے اس کے خلاف یہ سب متحد ہیں، متفق ہیں، اور ہم نے بہت تفصیل سے اس پورے بل پر بھی اور ان ساری انٹینشنز پر تبادلہ خیال کیا ہے جو اس وقت حکومت کی ہیں۔ اور جماعت اسلامی بھرپور طریقے سے صحافی تنظیموں کے ساتھ ہے، میڈیا کے ساتھ ہے، آزادی اظہار رائے کے ساتھ ہے، اور ہم اس بل کو مسترد کرتے ہیں۔ کسی صورت میں بھی ایسا کوئی بل، ایسا کوئی قانون قابل قبول نہیں ہے جو ہماری سوچ کے اوپر پہرا لگا دے، جو بولنے کی جو ہماری صلاحیت ہے اس کو ختم کر دے، اور جس کے نتیجے میں صرف وہ بولا جائے جو حکومت چاہتی ہو، جو طاقتور لوگ چاہتے ہوں، اور وہ کہا جائے، وہ پیش کیا جائے جو ان کی مرضی ہو۔ یہ نہیں چلے گا۔ آپ ہمیں بولنے دیں گے، اور اگر آپ ہمیں روکیں گے تو پھر پورا پاکستان بولے گا انشاءاللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت اس بل کو واپس نہیں لیتی تو اپنے لیے بہت نقصان کرے گی، اس لیے کہ بہت بڑی تحریک مجھے اس کے پیچھے نظر آ رہی ہے، اور اگر ثابت قدمی کا انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ مظاہرہ کریں گے تو یہ معاملہ صرف میڈیا میں نہیں ہوگا، یہ سڑکوں پہ بھی ہوگا، یہ عدالتوں میں بھی ہوگا، یہ بالکل ٹھیک کہا پریس گیلریز میں ہوگا، یہ جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹس ہیں ان کی گیلریز میں بھی ہوگا، اور پھر ظاہر پریس کانفرنسوں میں بھی ہوگا، اور وہاں بھی لوگ جو ہیں وہ اپنی بات تو پہنچائیں گے۔ ایک ملک میں جس میں آئین اور قانون موجود ہو، وہاں پر جمہوری طریقے سے بات کرنے کا جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہم کبھی سپورٹ نہیں کریں گے کہ آپ واقعی کسی کی توہین کریں، ہم کبھی سپورٹ نہیں کریں گے کہ میڈیا ایسی چیزیں کریں جو ہمارے اقدار کے منافی ہیں، جو ہماری روایات کے منافی ہیں، جو ہمارے آئین اور قانون کے منافی ہیں۔ ہم کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کا نظریہ اور پاکستان کے جو ہمارے معاشرے کی نارمز ہیں، اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، اور جمہوریت ہے، اس پر میڈیا کاربند بھی رہے اور بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کرے، اور اگر کچھ غلطی ہیں تو ان کی اصلاح بھی ہونی چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب کہاں آ گیا کہ حکومت میں شامل جماعتیں یہ طے کر لیں کہ اب ہماری مرضی سے بولا جائے گا اور ہماری مرضی سے لکھا جائے گا، تو ایسا قانون اور ایسا جو یہ ایکٹ بنانے کی کوشش کریں گے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت دلیل کی تو کوئی بھی قوت اس کے پاس موجود نہیں رہی ہے، چونکہ یہ جو جماعتیں اس وقت اقتدار میں شامل ہیں، یہ جماعتیں وہ ہیں جو فارم 47 پہ آئی ہیں، فارم 45 پہ نہیں آئی ہیں، یعنی عوام کی رائے سے نہیں آئی ہیں، مسلط کی گئی ہیں۔ لکھے ہوئے فیصلے الیکشن کمیشن کو پکڑائے گئے ہیں، اور اس کے مطابق ان کا اعلان ہوا ہے۔ ایک ایک سیٹ پہ 70 ہزار اور ایک لاکھ ووٹ بڑھا کر ان کو مسلط کیا گیا ہے۔ تو ان کے پاس نہ دلیل ہے، نہ عوامی حمایت ہے، اور یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اپنا کوئی کیس پیش کر سکیں۔ اور پھر جو مزید اقدامات یہ کر رہے ہیں، یہ جو آئی ایم ایف کی غلامی میں ہمیں مسلط کر دیا انہوں نے آئی ایم ایف کو، اور یہ ہماری بجلی کی قیمت بڑھانا، گیس کی قیمت بڑھانا، عام آدمی پہ بوجھ ڈالنا، لوگ بیچارے سولر پینل کی طرف چلے جائیں تو پھر اس کے اوپر بھی نظر رکھنا کہ کسی طرح نیٹ میٹرنگ ختم کر دیں۔ جتنی چیزیں لوگوں کو تنگ کرنے کی ہو سکتی ہیں، کسانوں کو ان کا حق نہیں دینا، مزدوروں کو ان کا حق نہیں دینا، طالب علموں کو ان کا حق نہیں دینا، تعلیم پہ کی تجارت بنانے کی کوشش کرنا، یہ سارے وہ کام ہیں کہ جو ملک دشمن کام ہیں، عوام دشمن کام ہیں۔ تو نہ ان کے پاس دلیل ہے، نہ کوئی مثبت قدم ہے۔ یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جھوٹ کو پیش کیا جائے اور اس کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جائے، اور یہ طاقت کے ذریعے سے لوگوں کو کنٹرول کریں۔ اب وہ زمانہ گزر گیا۔ اب تو امریکہ سے بھی اپنے عوام کنٹرول نہیں ہو رہے۔ تو آپ تو امریکہ کے شاگرد ہیں، امریکہ ہیں بھی نہیں، آپ تو ان کے ایما پر آئے ہیں، مسلط ہوئے ہیں، ان کے کہنے پر لائے گئے ہیں۔ آپ کے پاس تو یہ صلاحیت بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کام ٹھیک طریقے سے کر سکیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے، خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، کہ اس ایکٹ کو واپس لیں۔ اور ہم تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پیمرا ایکٹ میں بھی اس میں اصلاحات ہونی چاہیے، اس کے قانون میں بھی۔ ہم تو سمجھتے ہیں پیکا بھی ختم ہونا چاہیے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس سے متعلق جتنے قانون سازی ہیں ان سب پر اسٹیک ہولڈر کی مشاورت سے کوئی چیز طے ہونی چاہیے، اور یقیناً اس میں پیش نظر رکھا جائے کہ کون سی چیز ملک کے مفاد میں ہے اور کون سی چیز ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ ہم کبھی غلط چیز کو سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن یہ کیا ہے کہ 4 قانون بھی
لاگو کر کے آپ کنٹرول نہیں کر سکے تو آپ 5واں قانون پیش کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کے بس میں کچھ رہا نہیں ہے. تو ڈنڈے کے ذریعے سے حکومت کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ ڈنڈا بھی آپ کا کارگر نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ اخلاقی حیثیت بھی کھو گئے ہیں اور سیاسی طور پر تو آپ کو لوگوں نے ویسے ہی مسترد کر دیا ہے. ہوش کے ناخن لیں، ٹھیک طریقے سے بات کریں، اسٹیک ہولڈر کو بٹھائیں، تمام چیزوں کو ریوزٹ کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کام کریں کہ جو آپ کی کے لیے بھی صحیح ہو اور ملک اور قوم کے لیے بھی صحیح ہو. جماعت اسلامی اس ایکٹ کو جو ابھی نہیں بنا بل ہے اس کو مسترد کرتی ہے، اور یہ حقیق عزت کے نام سے جو یہ تو خود پورے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی حقیق عزت ہے، اس کو آپ نے یہ بل نام دے کر جو ہے وہ مسلط کرنے کی کوشش کی ہے. اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں، جہاں آپ کہیں گے انشاءاللہ تعالی ہم حاضر ہیں اور جو مدد کر سکیں گے آپ کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں